السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سن 9 ہجری تاریخ اسلامی کا ایک بہت اہم ترین سال ہے۔ اس سال تاریخ اسلامی میں بہت عجیب اور بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ غزوہ تبوک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری غزوہ تھا، اسی سال پیش آیا تھا۔ چونکہ یہ غزوہ تبوک کا سفر بہت بڑا تھا اور طویل تھا اور موسم بھی بہت سخت تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس کی اچھی سی تیاری کرنے کی صحابہ کو ترغیب دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر پر روانہ ہو گئے تو کچھ صحابہ آپ کے ساتھ سفر کرنے میں شریک ہونے سے ارادہ کرنے میں پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے 3 صحابہ کا جو واقعہ ہے وہ تو بہت مشہور ہے، جو سورہ توبہ میں موجود ہے، اور وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا والی آیت میں ان کا تذکرہ آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور ایک صحابی ہیں جو ان کا نام ہے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ 3 صحابہ اور یہ ایک صحابی، یہ تو بہت ہی بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں جن کے صحابیت میں اور ان کے ایمان پر خاتمہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ منافق تھے، آج وہ اس ویڈیو کا ٹاپک نہیں ہے۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تو جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ بہت سخت گرمی کے دن تھے، وہ اپنے باغ کی طرف آئے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ باغ میں جب آئے تو دیکھا کہ بہت ہی بہترین ٹھنڈا ہے، ان کی بیویوں نے وہاں پر ایک اچھا چھپر سا تعمیر کیا تھا، ایک چھت وغیرہ ڈال کر اس پہ پانی چھڑک کر بہت ہی اچھا پرفضا اور بہت ہی پرسکون ماحول اس باغ کے اندر بنا دیا تھا۔ کھانا بھی تیار تھا اور خدمت کرنے والے بھی تیار تھے۔ جیسے ہی حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ میں داخل ہوئے، تبھی ان کو یہ خیال آیا کہ میں تو یہاں پر بہت ہی سکون کے ساتھ ہوں اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا دھوپ کی تپش میں اور گرمی میں ہیں۔ یہ دل میں خیال آنا ہی تھا کہ آپ فوری اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ مجھے میرا توشہ سفر تیار کرو، اور جیسے ہی توشہ سفر تیار ہوتا ہے اونٹنی پر سوار ہو کر نکل جاتے ہیں۔ جب وہ سفر پر تیار ہو کر نکلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تبوک پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اب جنگ تو شروع نہیں ہوتی یا جنگ کا موقع نہیں آتا، بلکہ وہاں پر جنگ ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پر پہنچ جاتے ہیں۔ دور سے کچھ صحابہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی سوار آ رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کوئی سوار ہماری ہی طرف آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن ابا خیثمہ، دیکھو وہ ابو خیثمہ ہی ہوں گے۔ صحابہ غور سے دیکھتے ہیں اور قریب آ جاتے ہیں تو آپ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ وہ ابو خیثمہ ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ سلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابا خیثمہ تو ہلاک ہونے کے قریب تھا، یعنی اگر تم وہیں رک جاتے تو ہلاک ہو سکتے تھے۔ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس طرح باغ میں گیا، پھر وہاں حالات اس طرح تھے، پھر مجھے آپ یاد آئے، پھر میں اس طرح پلٹ کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ کلمات خیر فرماتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں بتلانا یہ ہے کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی خواہشوں کو، اپنی تمام سہولیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے خاطر قربان کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور صحابہ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔